کہتے ہیں کہ دشمن سے بھی زیادہ خطرناک غدار ہوتا ہے جو کہ آپ کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھتا ہے لیکن پیٹھ میں چھرا گھونپنے سے باز نہیں آتا۔ اردو سیریز میں اب تک جتنے بھی غدار آئے انہوں نے عثمان بے کا اچھا خاصا نقصان کیا، کیونکہ عثمان بے کو اب غداروں سے دو ہاتھ کرنے کا اچھا خاصا تجربہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب عثمان بے غدار کی آنکھ پڑھ لیتے ہیں، اسی لیے اب کوئی بھی غدار عثمان بے کو زیادہ دیر دھوکہ نہیں دے پاتا اور عثمان بے کی تلوار کی دار محسوس کرتے ہوئے جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ اصل میں سیریز میں جو سنسنی غدار پھیلاتے ہیں وہ دشمن کے بس کی بات بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2 سے 3 کرداروں کو غدار کے طور پر دکھانے کی کوشش کی گئی تاکہ ریٹنگ بہتر ہو سکے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سیریز کے فالوورز میں سے بہت سے لوگ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون غدار ہے اور کون دوست۔ اس لیے مجبوراً کرلوش ٹیم کی مینجمنٹ کو بیگم خاتون اور کاراسی بے کا کردار پازیٹیو کرنا پڑا۔ تاہم اب ایک بار پھر بیگم خاتون سے غداری کی بو آ رہی ہے۔ جی ہاں، بیگم خاتون ایک بار پھر کائیوں پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہی ہیں اور انہوں نے یوسف کو بھی پورا زور لگایا ہوا ہے کہ فاطمہ خاتون سے شادی کرو تاکہ ہمارا قبیلہ مضبوط ہو اور ہم کائیوں کو ماتحت کریں، جبکہ یوسف اور فاطمہ کی شادی نہ ہونے کی صورت میں بیگم خاتون نے پلان بھی تیار کر رکھا ہے۔ جی ہاں، بیگم خاتون اور البے کے کرداروں نے ایک بار پھر آڈینس کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ رازوں سے بری ان 2 شخصیات کا آخر مقصد کیا ہے۔ ویورز، البے کے بارے تو ہم آلریڈی کلیئر کر ہی چکے ہیں کہ وہ سفید داڑھی والوں کے آدمی ہیں اور اسلامی ریاست کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے بڑے بڑے مشن انجام دیتے ہیں۔ کائی قبیلے آنے سے پہلے تک وہ منگولوں میں رہا کرتے تھے اور ان کے بعد ماد آدمی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ البے کے پاس منگول یعنی الغانی ریاست کی مہر بھی ہے، جو کہ صرف الغانی ریاست کے خاص آدمیوں کے پاس ہوتی ہے۔ البے الب صرف سفید داڑھی والوں کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور سفید داڑھی والوں نے ہی البے کو عثمان بے کے ساتھ اٹیچ کر رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ البے کی حقیقت سے ابھی تک عثمان بے بھی واقف نہیں ہے۔ اصل میں البے اپنے دادا سگنتگن بے سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عثمان بے جیسے دور اندیش سردار کو ابھی بنک تک نہیں لگنے دی کہ وہ کائی خاندان سے ہیں، اور منگولوں کو تو بیوقوف بنانا پھر بھی آسان کام ہے، اس لیے وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ منگولوں کے اندر گھوم رہے ہیں۔ لیکن آگے بھی بڑے منگول کمانڈر اولگان ہیں جو کہ ایک پرلے درجے کے سیاسی آدمی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی تحمل مزاجی کے ساتھ کائی قبیلے انٹری دی اور ایلچی کے مارے جانے کے باوجود عثمان بے پر غصہ نہیں کیا۔ اس لیے اب جب البے کمانڈر اولگان کی جاسوسی کر کے انفارمیشن عثمان بے کو دیں گے تو اولگان جان جائے گا کہ البے جاسوس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب البے ایکسپوز ہو جائیں گے اور البے کا راز جو کہ ابھی تک نہیں کھل سکا تھا، منگول اس سے پردہ اٹھائیں گے۔ اور جہاں تک نیکسٹ ایپیسوڈ کی بات ہے تو بہت سے بڑے سرپرائزز ہمارے منتظر ہیں۔ بات ہوگی کہ کیا واقعی حلیمہ کی یادداشت واپس آ گئی ہے اور انہوں نے بالا خاتون کو پہچان لیا ہے، یا کہ یہ خیالی سین ہے اور حلیمہ نے نیم بے ہوشی کی حالت میں انا کہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے بیگم خاتون کے بارے، جنہوں نے عثمان بے کے احسانات کا بدلہ چکانے کے بجائے نئی منصوبہ بندی ترتیب دی ہے جو کہ کائیوں کو آگ میں جھونک سکتی ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ ایسے میں جب عثمان بے کے گرد کوئی بھی تاریخی آل موجود نہیں، کس تاریخی ہیرو کی انٹری ہونے جا رہی ہے جس کی واپسی دشمن کے صفوں میں کھلبلی مچا دے گی۔ اس کے علاوہ بات ہوگی اولگان کی کہ اس کا ان زمینوں پر آنے کا اصل مقصد ہے کیا، اولگان کے بعد کس بڑے منگول کمانڈر کی انٹری ہونے جا رہی ہے۔ اب سے پہلے جس جیسی دہشت اور روبو دبدبا آپ نے نہ ڈرلس ارطغرل میں دیکھا ہوگا اور نہ کرلوش عثمان میں، تو ان سب سوالوں کے مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ جوابات جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ بات کرتے ہیں بیگم خاتون کے بارے، جو کہ ابھی بھی بالا سے حسد کر رہی ہیں اور کسی بھی طرح کائیوں پر حکمرانی کرنے کے در پہ ہیں۔ پہلے تو ان کا پلان تھا کہ وہ عثمان بے سے شادی کر لیں اور بالا کی جگہ لے لیں، تاہم جب سے یہ راز گونجا کو معلوم ہوا ہے تو گونجا نے بیگم خاتون کا جینا محال کر رکھا ہے اور اسے بار بار عثمان بے سے دور رہنے کا کہہ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب بیگم خاتون نے یہ سمجھ کر کہ انگور کھٹے ہیں عثمان بے سے نظریں ہٹا لی ہیں، تاہم یوسف کو فاطمہ سے شادی کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، لیکن شاید یوسف اس قابل نہیں کہ وہ فاطمہ جیسی بہادر کو اپنے جال میں پھنسا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا کرنے میں ناکامی کی صورت میں بیگم خاتون نے ایک اور خطرناک پلان ترتیب دیا ہے اور اس بار اس کا راستہ آلریڈی آسان ہو گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ بیگم خاتون کو معلوم ہو گیا ہے کہ البے سنگوٹکن بے کے پوتے ہیں اور کائی خاندان سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب بیگم خاتون کا اگلا ٹارگٹ البے ہیں اور وہ البے کے قریب ہونے کی کوشش بھی کر رہی ہیں۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا بیگم خاتون البے کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہیں، ویورز بیگم خاتون کا تو پتہ نہیں، لیکن البے ضرور بیگم خاتون کو پسند کرنے لگ گئے ہیں۔ اس کے برعکس بیگم خاتون صرف سیاسی فائدہ چاہتی ہیں اور البے سے شادی کے پیچھے بھی ان کا یہی مقصد ہے، کیونکہ بیگم خاتون اس بات سے خوب واقف ہیں کہ آج نہیں تو کل البے کا سچ سب کے سامنے آئے گا ہی آئے گا کہ وہ سنگرتگن بے کے پوتے اور کائی خاندان سے ہیں، جس کے بعد البے کو وہی مقام و مرتبہ ملے گا جس کے وہ حقدار ہیں۔ اور اگر جلد یہ راز سامنے نہ بھی آ سکا تو یہ راز آشکار کرنے والی بیگم خاتون خود ہوں گی۔ ویورز، آپ کے خیال سے البے کی شادی کس سے ہونی چاہیے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اب بات کرتے ہیں حلیمہ کے بارے، حلیمہ جن کو بالا خاتون سے مل کر انا کہتے دیکھا گیا ہے، کیا واقعی حلیمہ کی یادداشت واپس آ گئی ہے یا کہ ہمیشہ کی طرح یہ بھی ایک خیالی سین ہے؟ ویورز، اصل میں گزشتہ 1 سے 2 ایک ساتھ میں اتنے زیادہ خیالی سین دکھائے گئے ہیں کہ آڈینس کوئی بھی سین دیکھنے کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہوگا یا کہ یہ کوئی خواب یا خیال نہ ہو۔ اور ویسے بھی چونکہ ابھی تک حلیمہ کو کوئی بھی بات ایسی پتہ نہیں چل سکی جس سے اسے شک ہو کہ بالا ہی اس کی اصل والدہ ہیں، اور اب ایک دم سے اس کا بالا خاتون کو پہچان لینا اس سین نے سسپینس اور بڑھا دیا ہے۔ ویورز، ہمارے خیال سے وبا کے اثر کی وجہ سے حلیمہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہیں، جس وجہ سے حلیمہ نے بالا کو انا کہہ کر پکارا ہے، اور بالا خاتون تو آلریڈی حلیمہ کو پسند کرتی ہیں، اس لیے انہوں نے بھی حلیمہ کو گلے لگا لیا ہے۔
हमारे ख्याल से हलीमा खातून का किरदार अभी थोड़ा और लंबा खींचा जाएगा, इसलिए शायद हलीमा होश में वापस आने के बाद फिर से सब कुछ भूल जाएं। और अगर सूफिया हलीमा को वह दवा पिला देती है जिससे वो उसकी जहन साजी कर रही है, तो हलीमा एक बार फिर से बाला की जान लेने के दर पे हो जाएगी। दूसरी जानिब मंगोल कमांडर ओल्गान, जो कि बड़े मंसूबे के तहत इन जमीनों पर आया है। असल में ओल्गान अमीर चौबान के बेटे तैमूरतश का खास आदमी है, जिसने उसे इन जमीनों पर बागी सरदारों को अफगानी रियासत के अंडर लाने और टैक्स जमा करने के लिए भेजा है। असल में ओल्गान एक समझदार और सियासी आदमी है। वो उस्मान बे की ताकत से भी खूब वाकिफ है, इसलिए उसने इल्ची के मारे जाने के बावजूद भी उस्मान बे के कबीले पर हमला नहीं किया और बड़े तहम्मुल से बात की है। वो उस्मान बे को सबसे पहले अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करेगा, लेकिन उस्मान बे भी फिर बेड़िए के बच्चे हैं जिन्होंने कभी जालिमों से हाथ नहीं मिलाया। इस सब के बाद ओल्गान जल्द उस्मान बे पर खतरनाक हमला करेगा, ताहम उसका अंजाम भी वही होगा जो कि अब से पहले आने वाले बहुत से मंगोल कमांडरों का हो चुका है। जबकि ओल्गान के मारे जाने के बाद तैमूरतश का किरदार अपीयर होगा, जिसके जैसी दहशत और रोबो दबदबा आपने अब से पहले कभी नहीं देखा होगा। सिर्फ दुश्मन ही नहीं, उस्मान बे के दोस्तों में भी इजाफा होने जा रहा है और अनकरीब कई तारीखी हीरोज उस्मान बे की कमर मजबूत करने आएंगे, जो कि अब्दुल्ला मैल कौसस और तुर्गुत बे हो सकते हैं, जिसके बाद सीरीज में एक नए दौर का आगाज हो जाएगा। व्यूअर्स, आपके ख्याल से किस तारीखी आलपी सीरीज में एंट्री होनी चाहिए?